جلسہ جہاں جامعۃ العلماء بہار کے ضلع کشن گنج اکائی کا جلسہ ہے، اجلاس ہے، وہیں پر یہانت رسول اور اوقاف کے مسئلے پر بھی آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ یقیناً ہے کہ جامعۃ العلماء ہند نے تحریک آزادی ہو، ملک و ملت کے مسائل ہو، شریعت پر حملہ ہو، فرقہ وارانہ فسادات ہو، مظلوموں کی داد رسی ہو، اس میں اس نے نمایاں نمایاں انجام دیا ہے۔ ہم اس کے لیے جمعیت کے تمام پر ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس وقت ہر مومن جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس ایمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے جان، اپنے مال اور اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ذات سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ کی اہانت کرنے والوں سے لڑنے کے لیے اپنی گردن کٹا دینے میں بھی ہمارا شرابی اور جواری مسلمان بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ اس کو اتنی محبت اس کے ماننے والے کرتے ہیں۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ایک بات ملت سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ شیر کی تصویر کو بچہ پھاڑ دیتا ہے، بلی کو دیکھ کر چیختے ہوئے ماں کے آغوش میں چلے جاتا ہے۔ یقیناً ہے وہ مردود ہے، وہ مغضوب ہے جو نبی کی شان کے خلاف بات کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی شادیوں میں رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں۔ معاملات میں ہمارے ہاں بہنوں کے ترکے سے ہم بہنوں کو محروم کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی 70% آبادی کا یہ علاقہ ہے، اور ہماری یہاں سیاسی اعتبار سے اتنی بے وزن ہم ہو کر رہ گئے ہیں کہ آج اس وقت RSS کے لوگ اس کو یوٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاسی کھوئی ہوئی عظمت کو بھی تلاش کرنی پڑے گی۔ آج بندھن لون میں 70% آبادی ہماری ملوث ہو گئی ہے۔ ہماری شادی بیاہ میں مسلم اور غیر مسلم کے شادی بیاہ میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے۔ محرمات اور غیرمات، اور آج مسلم کے شریف خاندانوں میں دلہن کو سجا کر تصویریں لی جا رہی ہیں۔ تو آخر ہم کس رسول کی عظمت کے لیے اٹھے ہیں؟ یقین جانیے ان چیزوں نے ہمیں بڑا کمزور کیا ہے۔ دوسری طرف مسلکی اور مکتب فکر کے اختلافات نے بھی ہمیں بہت کمزور کیا ہے۔ حکیم الامت نے پہلے کہہ دیا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہوتا بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذاتیں ہیں، زمانے میں پنپنے کی کیا یہی باتیں ہیں؟ اشعار مجھے صحت کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان فرقہ بندیوں نے بھی ہمیں کمزور کیا ہے۔ سیاسی بے وزنی نے ہمیں اس ملک میں عزت و وقار سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آج ہمارے دینداروں کی داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اٹھا لی جا رہی ہیں، بیٹیوں کے نقاب پھاڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کے تہخانے میں آج مورتیوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے صلحاء اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی آزادی میں ہم وہ نمایاں رول ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف اوقات کی اتنی بڑی ملکیت کہ اگر اوقات کی جائیداد کی صحیح آمدنی کا استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میڈیکل کالجز چل سکتے ہیں، سینکڑوں انجینئرنگ کالجز چل سکتے ہیں، فلاحی کام ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ مودی حکومت اس وقت ہماری اوقات کی جائیداد جو ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد ہے، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے سارے کی ایک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کری تو اس زمین کو وقف کیا۔ اوقاف کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کافی آگے بڑھا ہے، اور اس اوقاف کے معاملے میں آج حکومت کی بہت ہی ناپاک نظریں ہم پر اٹھ رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کا یہ کام غلط ہے، ناپاک ہے کہ اگر وہ ہماری اوقاف پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کشن گنج کے مسلمانوں صرف یہ طے کر لو کہ کشن گنج میں جتنی زمینیں وقف کی ہیں ان حرام خوروں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً ملک میں بھی ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ آج بات کہی جا رہی ہے کہ اوقاف کی جائیداد کو قبضہ کون لوگ کیے ہوئے ہیں؟ اوقاف کی جائیداد کو زیادہ قبضہ کیے ہوئے میں وقف سنی بورڈ کا ریاستی ممبر رہا۔ جب میں بہار شریف میں گیا تو وقف کی دکانوں کا کرایہ 500 روپے تھا، اور وہی جو نیچی دکان تھا 2500 روپے کرایہ تھا۔ پٹنے میں چلیے 2 ستون آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک ستون ہے پٹنہ اسٹیشن کا، وہ مینارہ مسجد کا سبز گنبد والا مینارہ، اور وہی ایک مندر کا مینارہ بھی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سبق یہ لو ہے مسلمانوں کہ بہار میں اوقاف کی جتنی زمین ہے نیاز پریشد کو
زمین نہیں ہے، لیکن ان کی ایمانداری نے آج کینسر ہاسپٹل بنا لیے، آج آنکھوں کے ہاسپٹل بنا لیے، آج عورتوں کے لیے ہاسپٹل بنائے۔ تسلیس کے فرزند لے گئے تھے میراث خلیل، آج تو بت پرستوں کے فرزند لے گئے میراث خلیل۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ اپنی جمعیت کو مضبوط کریں گے، اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، سیاسی اعتبار سے ہماری جو بے وزنی ہو گئی ہے اس بے وزنی کو تلاش کریں گے۔ جو لوگ سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہو، جو لوگ دینی بصیرت نہیں رکھ سکتے ہو، وہ ہماری قیادت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی صفوں میں سیاسی بصیرت پیدا کریں، اور دینی اہمیت کے بغیر کوئی سیاسی بصیرت بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ دینی اہمیت پیدا کریں۔ ایک بڑی عالم دین حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب احمد نور اللہ برکاتہ نے کیا تاریخی جملہ کہا تھا، ایک شگن کے مسلمانوں، سیمانچل کی پٹی میں بسنے والے مسلمانوں، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ملت کے ملک اور ملت کے درپیش مسائل کی لہریں یہاں سے اٹھنی چاہیے تھی۔ افسوس کہ لہریں تو تمہارے یہاں نہیں اٹھتی، جو لہریں دور سے چل کر آتی ہے وہ لہریں بھی تھم جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں کے ملت کے غیور ہمارے علماء نے اب اس سبق کو دہرایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز سیمانچل کی پٹی سے ملت کے مسائل کی حرارات بلند ہوگی اور انشاءاللہ اس کی لہریں دور تک جائیں گی۔ آئیے ہم اپنے علماء کی عظمت اور ان کے نیک مشوروں پر عمل کرنے کی کا جذبہ درمیان میں پیدا کریں۔ اگر ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیا، مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب نور اللہ برکاتہ کے ایک جملے پر اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے یہی ملی کونسل کے اجلاس میں سنتھا کی سرزمین میں کہا تھا، اے مسلمانوں، تمہاری گردنیں صرف کلمے کے نام پر کاٹی جاتی، تمہیں نہیں پوچھا جاتا کہ تو حنفی ہے کہ تو شافعی ہے، تو دیوبندی ہے کہ تو بریلوی ہے، تو سید ہے، مغل ہے، پٹھان کی انصاری ہے۔ جب یہ دشمن تمہیں کلمے کی نام پر ایک سمجھتا ہے تو کیا تم اپنے گردنوں کے نام کی حفاظت کے لیے بھی ایک نہیں ہو سکتے ہو؟ آئیے ہم اور آپ متحد ہو کر اپنے کلمے اور اپنے دین کے پابند بن جائیں، اور اس ملک میں جو غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں، یقیناً میں قسمیں کھا کر کہہ سکتا ہوں علماء سے جو تربیت حاصل کی ہے، وہ اسی آدم کی اولاد ہے جس کی اولاد ہم ہیں۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں خدا کی نظر پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم ان سے دشمنی نہیں کرتے، بلکہ ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انگریزوں نے جب ہندوؤں کے بچوں کو عیسائی بنانے کا کام کیا تھا تو ہمارے علماء نے شہادت دے کر انگریزوں کو بھگا کر تمہارے رام کے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آؤ سکھ بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔